السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قائد تحریک و مرکزی چیئرمین پاکستان آرمی زندہ باد موومنٹ اپنے تمام دوست احباب سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیات بیٹھی ہیں وہ جانی پہچانی پاکستان کی نامور شخصیات میں سے ایک ہیں، اور ان سے آج حامد میر کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس میں موجود ہے مفتی عبدالقوی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ ہمیشہ مجھے سنتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ پاکستانی قوم نے میرے ساتھ دیا، اور میں نے ہمیشہ پاکستانی قوم کی نمائندگی کی۔ دنیا کے جن ممالک میں بھی میں گیا ہوں، دنیا کے 5 بڑے اعظموں میں گیا ہوں، خدا کی قسم ہماری عزت یعنی پاکستان کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری عسکری قیادت کی وجہ سے ہے، عسکری اداروں کی وجہ سے ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی محترم بخاری صاحب کو کہ کس قدر خوبصورت نام انہوں نے رکھا ہے۔ اس خوبصورت نام پر انہیں سلام پیش کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے جب وہ افغانستان کا سرکاری دورہ کیا اور وہاں کے جو کرزئی صاحب تھے اس وقت پریزیڈنٹ آف افغانستان، تو ان کے دعوت پہ جب میں گیا تو جیسے میں جہاز میں داخل ہوا تو آگے میں نے دیکھا کہ حامد میر صاحب تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ مفتی عبدالقوی الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ہمیشہ میرا تعلق بڑا اچھا رہا اور پیار کا رہا، محبت کا رہا، کیونکہ ہمیشہ میں نے ہر ایک کی تعریف کی ہے، کبھی کسی کے بارے میں نے منفی بات نہیں کی۔ لیکن آج میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، بخاری صاحب تشریف لائے، ان کے احترام میں یہ بات کر رہا ہوں، راز کی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ جیسے میں وہاں پہنچا چونکہ میں کرزئی صاحب کا مہمان تھا تو اس لیے میرا پورا پروٹوکول جو تھا، ان کا جو پروٹوکول افیسرز تھے وہ موجود تھے، اور اکثر وہ نوجوان تھے جو پشاور سے پڑھ کر گئے تھے اور کوئٹہ سے پڑھ کر گئے تھے۔ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے ویلکم کیا۔ افسوس مجھے یہ ہوا کہ حامد میر اسی جہاز میں تھے، جیسے وہ اترے تو میں نے دیکھا کہ یہ تو یار اپنا انڈیا کے لوگ ہیں اور انڈیا سفارت خانے کے لوگ ہیں، حامد میر ہو میرے ملک کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں حیرانی سے یہ بات دیکھ کر اور آج اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز جو ان کا کردار میں اس وقت دیکھ کے 2015 میں تو اس بات میں بڑا ہر وقت منتظر رہتا تھا کہ کیوں سا ایسا وقت ہوگا کہ استحکام پاکستان سے تعلق رکھنے والے ادارے اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ آج جس طریقے پر جیو ٹیلی ویژن والوں نے جو معاملہ ان کے ساتھ کیا اور باقی جتنے ہمارے استحکام پاکستان کے ادارے ہیں جو کچھ اس کے لیے مستقبل کے حوالے سے کریں گے، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ کام اور اس طرح کی ان کی سرگرمیاں اگر 2015 سے ان کو گرفت میں لے لیتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ انڈیا کے 3 چینل اس وقت، ان کا میں نام لینے کے لیے تیار ہوں، وہ اس سے رابطے میں ہے کہ مجھے بتائیے کہ حامد میر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ یعنی ایک شخص کو انڈیا کی سرپرستی حاصل ہو، رہتا پاکستان میں ہو، اور اس کے بعد اس کے یہ کردار ہو اور ہمارے ادارے اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ اختیار رکھیں، بالکل نہیں۔ استحکام پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ان جیسے ناصوروں کا صحیح معنی کے اندر قلقمہ کیا جائے اور ان کی جو اب تک کا ماضی ہے اس کو سامنے رکھ کر ایسے جرأت مندانہ فیصلے کیے جائیں، کیونکہ یہی آواز پاکستانی قوم کی ہے، یہی آواز میرے پاکستان کے علماء کی ہے، یہی آواز دنیا بھر میں رہنے والے پاکستان کے ان افراد کی ہے جو محب وطن ہیں اور استحکام پاکستان کے خواہش مند ہیں۔ میں اپنے قائد محترم عمران خان صاحب کو اور جو ہمارے لیے باعث فخر ہے وہ ہمارے محترم باجوہ صاحب ہیں، میں نے تو ہمیشہ یہ بات حقیقت کے طور پہ کہی اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ پاکستان کا دوسرا نام ہماری عسکری قیادت ہے اور عسکری قیادت کا دوسرا نام استحکام پاکستان ہے۔ ان سے میں کہوں گا کہ استحکام پاکستان کے لیے فوری کارروائی کریں، قانونی کارروائی کریں اور اسی طرح کی کارروائی کریں جس طرح کی کارروائی پاکستانی قوم چاہتی ہے۔ آخر میں پھر میں جناب سلام محبت پیش کرتا ہوں محترم رام شاہ صاحب بخاری کو، اور میں اس کے ساتھ ہی نعرہ لگاتا ہوں کہ پاکستان آرمی زندہ باد۔